ذرا دوبارہ آتے ہیں سیاست پہ. اب طارق فضل چودھری صاحب باقی معاملات تو اپنی جگہ ہیں لیکن اس کا کیا کریں گے کہ پی ایم ایل این اور پی 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 نے مل کر چلانی ہے ان کے خلاف ایک تحریک, کوشش ہے آپ لوگوں کی, خود پیپلز پارٹی ہی آپ پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں. یعنی میں آپ کو وہ بیانات نہیں سنا رہا جو کل تک وہ کہتے تھے اور کل تک تو آپ بھی ان کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے. ابھی آپ ذرا سنیے کہ اعتزاز احسن صاحب نے کیا مشورہ دیا ہے اپنی لیڈرشپ کو کہ بھائی ان پہ نہیں بھروسہ کرنا یار, یہ کر کے چلے آتے. دکھائیے ایک لمحے کیا کہا اعتزاز احسن صاحب. مجھے تو اعتبار نہیں ہے نون لیگ اور پارٹی میں بھی میں یہ مشورہ ان کو دوں گا کہ ان سے بچیں جنہوں نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی. 7 بھائی تھے میاں محمد شریف کے, 7 بھائیوں میں سے 6 کا نام کسی کو یاد ہے؟ میں آپ کو گنوا سکتا ہوں پر آپ کو یاد ہے کون سے تھے؟ اور وہ 7 بھائی برابر کے حصے دار تھے اتفاق فاؤنڈری میں, لیکن ایک شریف کو موقع مل گیا گورنر جیلانی اور ضیاء الحق کے ذریعے, وہ اوپر چلے گئے, باقی سب پیچھے رہ گئے. اور اس میں آپ کو میں ایڈ کر لوں, اور یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں یہ بات, کہ خود بلاول صاحب کی بھی یہ رائے رہی ہے کہ یار میاں صاحب پہ بھروسہ کر کے اگر میں آگے گیا اور میں نے پنگے لے لیے بڑے بڑے, یہ نہ ہو میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو وہی نا. یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. آپ پہ تو یہ بھروسہ نہیں کر رہے. میں 2-3 باتیں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن کی اپنی اسٹریٹجی ہے, کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, وہ باتیں ظاہر ٹاک شوز پہ نہیں کی جاتی. یہ اسٹریٹجیز جو ہوتی ہیں وہ ٹاک شوز کے ذریعے یا ٹاک شوز کی زینت نہیں بنتی, یہ آپ کو بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا تجربہ کار آدمی ہے ماشاءاللہ. دوسری بات جو ہے اعتزاز احسن صاحب نے جو بات کی ہے, مطلب ان کی تجربے اور ان کی عمر کا احترام ہے, لیکن یہ ان کی ذاتی رائے ہے. اس کے بعد جو انہوں نے ذاتی کمنٹس کیے ہیں, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر جو بغض ہے میاں نواز شریف یا ان کی ذات کے حوالے سے وہ نظر آتا ہے. میں کھل کے بات کر رہا ہوں. وہ تو وکیل رہے نواز شریف صاحب. وکیل جو میرا رہا اس کو میرے خلاف کبھی بغض نہیں ہو سکتا. مطلب وہ ساری زندگی خرید لیا. گاڑی چلاتے رہے, جج بحال کرانے ساتھ. میں عرض کر رہا ہوں کہ جو میری گاڑی چلاتا رہا ہو سکتا ہے کل میرے خلاف وہ الیکشن لڑ رہا ہو. یہ کون سی بات ہے؟ جو میرے ساتھ ہے وہ میرے خلاف نہیں ہو سکتا. یہ بات تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں میں ذاتی مشاہدات کی بنیاد پر, ایکسپیرینسز کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ ذاتی سیاسی. میں آپ کو ان کی ٹون اور ان کے الفاظ اور ان کے اس سے بتا رہا ہوں کہ اس اندر آپ کو ذاتی ایک اناد اور بغض کی وہ آتی ہے, ایک جھلک نظر آتی ہے, اور وہ آپ کو ان کے کلپ سے نظر آ رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو لیڈ نہیں کر رہے, نہ وہ اس کے سربراہ ہیں نہ وہ اس کے لیڈر ہیں. فیصلہ ظاہر ہے. میں نے آپ کو بلاول صاحب کی بھی رائے بتائی. نہیں وہ تو میں کہہ رہا ہوں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں آپ یقین کریں, میں اب اس پہ کیا آپ سے بحث کروں گی, آپ کو ان کا سورس کیا ہے آپ کا یا نہیں ہے, لیکن اعتماد کا فقدان نہیں ہے پی پی اور نون کے درمیان. نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی جماعتوں کے وہ کہہ رہے نہیں ہیں, آپ تصدیق کرتے ہیں ان کی بات کا کوئی فقدان نہیں ہے. نہیں ہے. یہ 2 الگ جماعتیں, ان دونوں کے اپنے اپنے منشور ہیں, ان کا اپنا سیاست کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے. آپ کو بھروسہ ہے پورا پیپلز پارٹی پہ؟ دیکھیں جی بھروسہ, اب کس چیز کو بھروسہ کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو ڈچ نہیں کریں گے گورنمنٹ کے خلاف ساتھ یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے. سوال ہے, جو سٹیٹمنٹ تو ہے ہی نہیں. سوال آپ عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کا جواب آپ یس اور نو میں نہیں دے سکتے. اچھا, جو اسٹریٹجیز بنتی ہیں اب مثال کے طور پہ, نہیں میں ڈاکٹر صاحب کی طرح وہ بات نہیں کروں گا ہے بھی یا نہیں. ڈاکٹر صاحب فیصلہ کر کے آئے ہیں, قابو بالکل آپ نے 6 سوال کیے ہیں, وہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے. میں عرض کرتا ہوں بڑی کلیئر بات ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی نے جب پرائم منسٹر کا الیکشن ہوا, ہاں وہی میں عرض کر رہا ہوں, جب پرائم منسٹر کا الیکشن ہوا اس میں شہباز شریف صاحب کینڈیڈیٹ تھے, اس پارٹی نے نہیں ووٹ دیا. ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے. اب ان سے یہ تو نہیں اس کے بعد ناراض ہو گئے, اب ہم ان پہ اعتبار نہیں کر سکتے. انہوں نے ہمیں ڈچ نہیں کیا, اس پارٹی نے اس وقت ہمیں ڈچ نہیں کیا. تو ڈچ یہی تھا نا کہ آپ پہلے ایک مشترکہ کینڈیڈیٹ لے کے آئیں گے, یہ طے ہوا تھا. لیکن جب شہباز شریف صاحب وہ یہ تو نہ کرنے کے بہانے ہوتے ہیں نا, یہ تو نہ کرنے کے بہانے ہیں. لیکن انہوں نے یہ باتیں وقت اور حالات کے ساتھ ثابت کریں. آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, بنتی رہتی ہے. سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دی جا سکتی. دو تین باتیں یس اور کوئکلی, پھر میں بخاری صاحب کی طرف جائیں. جی 2-3 باتیں. ایک تو آپ نے پہلے دیکھا کہ بخاری صاحب نے وقفے سے پہلے طارق صاحب کو, ڈاکٹر طارق صاحب کو مروانے کی کوشش کی, جو وہ بڑے آرام سے وہ انہوں نے بڑے خیال 2 سٹیٹمنٹ دیں گے, ان کی اپنی زبان ہے, جو مرضی کہتے رہے. انہوں نے کہا کہ جو میاں صاحب ہیں ان کے بارے میں میاں صاحب نے کہا جی ہم نے بھگت لیا, انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں, انہوں نے تردید کر دی. حالانکہ کہہ رہے تھے کہ بری بات نہیں ہے, لیکن میاں صاحب نے یہ کی نہیں ہے. لیکن یہ کی نہیں, تردید کر دی. نہیں, بلاول صاحب نے وہ کیا. حالانکہ بات سنی, انہوں نے حالانکہ بڑے وثوق سے کہا کہ میرے تک یہ خبر پہنچی ہے. انہوں نے بھی وثوق سے تردید فرمائی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں تردید کر دی, کیونکہ یہ آپ گیلی جگہ پہ پاؤں رکھنا نہیں چاہتے. بخاری سب سے زیادہ میں قریب ہوں. میں نے بالکل, میں تو اگری کرتا ہوں, میں آپ ہی کی بات کو انڈورس کر رہا ہوں کہ جو آپ نے بات, آپ کو یقین ان کی بات, مجھے ان کی بات پہ یقین ہے کہ میاں صاحب گیلی جگہ
پاؤں نہیں رکھیں گے. بڑی مشکل سے پہلے پلیٹیں شلیٹیں اکٹھے کر کے ہم باہر گئے ہیں, اب آپ چاہتے ہیں پھر ہم ایسے بیان دیں, واپس آنا پڑے, نئی مصیبت. دوسری بات یہ کہ ان سے میں اگری کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون میں دو چیزوں کے اوپر ایک دوسرے سے بالکل کوئی ڈیفرنس ابھی طنز کرنے لگے ابھی نہیں میں بتا رہا ہوں دو چیزوں میں یہ بالکل یکجان ہے. وہ کیا؟ ایک تو ایک دوسرے کو ڈچ کرنے میں ضرور کریں گے جب موقع ملے گا. نہیں یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں, انہوں نے ابھی کہا ہے اپنے منہ سے, طارق صاحب نے کہا کہ ڈچ کیا. یار میرے اور دوسرا بیان کا ہے نا, اس کی ترجمانی نہ کرو, مجھے کرنے دیں. طارق صاحب آپ نے ابھی کہا ہے, انہوں نے ابھی بتایا. دوسری بات کیا ہے؟ میں بھی کھل کے بات کر رہا ہوں. کس بات پہ؟ میں بتا رہا ہوں انہوں نے دو قلب ایک جان. انہوں نے یہ کہا کہ وہ ہمیں فلاں ٹائم پہ ڈچ کیا, تو میں اگری کرتا ہوں یہ ایک دوسرے کو ڈچ کریں گے. وجہ دوسری ان میں مواصلت یہ ہے کہ دونوں اپنا بہتاؤ کرتے ہیں دوسرے کا ریٹ رکھ کے, دوسرے کو دکھا کے اپنا ریٹ بڑھاتے ہیں. جس کا لگ گیا اس نے دوسرے کو پتلی گلی نکل جانا ہے. تو یہ کیونکہ مجھے ہوئے سیاستدان ہیں, یہ تو ان پہ راہ نہیں کریں گے. اب بخاری صاحب ان کو پھنسا رہے ہیں. آپ یہ چیک کرتے ہیں کہ بخاری صاحب کوشش کر رہے ہیں, لگ نہیں رہا کوئی گل. بخاری صاحب کس کے ایجنڈے پہ ان کو پھنسا رہے ہیں, وہ بخاری صاحب سے نہیں, بخاری صاحب کسی ایجنڈے پہ نہیں ہے. ایک لیٹر سائٹ پہ کہہ رہے ہیں بخاری صاحب بتا رہے ہیں یہ دونوں دوسرے بھروسہ کریں گے یا ایک دوسرے کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاتے ہیں کی کوشش کرتے رہیں گے, جیسے شہباز بھائی کہہ رہے ہیں. دو تین باتیں عرض کرنی ہے, مجھے کر لینے دیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو بالکل طارق فضل صاحب کی درست ہے. وہ کیا؟ کہ میں کبھی ان پاور کوریڈورز کے حلقوں میں کبھی قریبی نہیں رہا, وہ مجھ سے بہت زیادہ قریب ہے. یہ ان کی بات بالکل درست ہے, اٹس اے کریکٹ اسٹیٹمنٹ. ٹھیک. اور لہٰذا ہو سکتا ہے کہ ہماری جو انفارمیشن ہو وہ ذرا انریلائبل ہو یا کب اس میں کریڈیبلٹی زیادہ نہ ہو, ان کی بہت زیادہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس کو تو میں ڈسپیوٹ نہیں کرتا ہوں. اوکے. دوسرا آج یہ اعتزاز حسن صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے, پہلے تو اعتزاز حسن صاحب سے آپ ان کی اپنی کمٹمنٹ اپنی پارٹی کے ساتھ جو ہے اس کا بھی جائزہ میرا خیال ہے کسی سٹیج پہ ضرور لے لینا چاہیے کہ جو پالیسی کبھی بنائی ہے, چاہے وہ زرداری صاحب تھے چاہے وہ بلاول ہیں, انہوں نے اس سے اختلاف کر کے دیا ضرور, لیکن اس کے باوجود بھی وہ پارٹی کے سپوکسمین بنا رہنا جو ہے وہ مناسب سمجھتے ہیں. مثالیں دینے کا وقت نہیں ہے, میں آپ کو 20 مثالیں دے سکتا ہوں جہاں انہوں نے اپنی پارٹی کے کیلکولیٹڈ بالکل ویل تھاٹ آؤٹ موقف سے اختلاف کیا. اینی وے یہ ان کا رائٹ ہے, یہ وہ کر سکتے ہیں. وہ تو جمہوری حق ہے نا. یہ دیکھیے گزارش یہ ہے اس کی بنیاد پر لائلٹی تو نہیں جانچی جا سکتی. اس وقت جو اتحاد ہو رہا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ, یہ بائی چوائس نہیں ہے, یہ بائی کمپلشن ہے. کوئی اور چوائس ہی نہیں دونوں کے پاس. بائی چوائس کے جو موقع تھے وہ ضائع کر دیے گئے نا. اچھا, بائی چوائس کا موقع تھا جب فضل الرحمان صاحب دھرنا دیے ہوئے تھے, دونوں جماعتوں نے ڈچ کیا, ان کو اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ اس کو جتنا مرضی ڈیفینڈ کر لیں لیکن یہ ڈیفینڈیبل نہیں ہے. بلکہ خود مولانا صاحب نے کہا کہ اپوزیشن کے بارے نعرے ہو گئے ہمارے دھرنے کے چکر میں. آپ سارے تصدیق کریں گے. جی وہی میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے گزارش یہ ہے, تو ایسے ماحول میں پھر کون کس پہ بھروسہ کرے گا جب ہر کوئی جو ہے وہ دوسرے کو ڈچ کرنے میں تلا ہوا مقدمات میں پھنسی ہے, پھر کیا تحریک چلائیں گے اور پریشر بے پناہ ہے ان کے اوپر. لہٰذا دونوں جماعتیں ان کے دونوں جماعتوں کے دوبارہ مل بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس پریشر کو کسی طرح سے ریلیز کیا جائے, چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو چاہے وہ پارلیمنٹ کے باہر ہو. تو ایک تو میری یہ بات آپ, میرا مطلب ہے اس کو تھوڑا سا ویٹ دیجئے کہ یہ بائی چوائس نہیں ہے, بائی کمپلشن. لیکن بخاری صاحب اس بات کی ضمانت کون دے گا کہ کل کو دوبارہ ان میں سے کوئی ایک اپنے معاملات کہیں ٹھیک کر کے آگے نہ نکل جائے اور دوسرا دیکھتا ہی رہ جائے؟ اس کی ضمانت کون کس کو دے گا؟ یہ یقین کیسے ہے گا؟ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیسے ختم ہوگا؟ 2-3 دفعہ چکے ہو چکا ہوا ہے. نہیں آپ نے ضرور کرا میں 2-4 دفعہ ہو چکا ہوا ہے. آپ کو اتنی پریشانی کیوں ہے؟ سسپینس ہے. آپ کو پتا ہے کس طرح سے چیئرمین سینٹ الیکٹ ہوا تھا, تو مثالیں تو بے پناہ ہیں. میرا خیال ہے اس دفعہ شاید اس کی وجہ ایک اور وجہ بنے گی اس اتحاد کی, اور وہ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ. اچھا, کیونکہ دونوں ہی پارٹیاں نیب کے ہاتھوں تنگ ہیں, اور سپریم کورٹ نے جو کچھ نیب کے بارے میں کہہ دیا ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے. پہلے ہم اس کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں. تو یہ ایک طرح کا ان پٹ ہے ان کی اس موومنٹ میں. کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے اس سے تو مجھے کوئی تعلق نہیں ہے نہ اس کے بارے میں. لیکن آپ کو یہ ضرور لگتا ہے کہ باتوں سے ہمیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اب کم ہو جائے گا چونکہ دونوں ہی پھنسے ہوئے ہیں تو مفادات مشترک ہیں. ٹھیک ہے, میں ایک بریک لے لوں, میں ذرا